الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ 8واں سپارہ سورہ الانعام آیت نمبر 126 سے لے کر آیت نمبر 133 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ آپ کے رب کا بالکل سیدھا، یہ ہے آپ کے رب کا راستہ بالکل سیدھا۔ قد فصلنا الآیات، کھول کر بیان کر دی ہیں دلیلیں، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سادہ سا اس کی بات عرض کر دیتا ہوں، دلیل اس کے لیے ہوتا ہے یا دلیل اس کے لیے ہوتی ہے جو نصیحت حاصل کرتا ہے، یا نصیحت جو حاصل کرتا ہے اس کے لیے دلیل کافی ہوتی ہے، ورنہ حجتیں یا بات نہ ماننا اس کے لیے لاکھوں بندہ دلیلیں دیتا رہے تو کوئی بندہ اس پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، کہاں؟ ان کے رب کے ہاں، وہو ولیہم، اور وہی ان کا دوست ہے، کس وجہ سے؟ بما کانوا یعملون، جو وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی نیک اعمال کرنے سے ایک تو اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے ہاں امن کا گھر اس نے بنا رکھا ہے، انہیں وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اور فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، بہت گمراہ کیا تم نے انسانوں کو، وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے ان کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پہنچ گئے ہم اپنی اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال النار، اللہ فرمائے گا آگ، مسواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالیٰ نجات دینا چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب مجرموں کو اپنے جرائم کے انکار کی مجال نہ رہے گی تو وہ اعتراف جرم کرتے ہوئے کہیں گے ہم جن و انس سے ایک دوسرے سے خوب لطف اندوز ہوئے اور ساری عمر غفلت و نافرمانی میں برباد کر کے اب تیری جناب میں حاضر ہوئے ہیں۔ جنوں نے تو انسانوں سے یہ لطف اٹھایا کہ یہ انہیں بہکاتے گئے اور انسان بہکتے گئے، وہ دام بچھاتے گئے، یہ اس میں پھنستے گئے، اور انسانوں نے جنوں سے یہ لطف اٹھایا کہ زنا، شراب، قتل و غارت وغیرہ سب گھناؤنے گناہ ان کی نگاہ میں بہت دلکش بن گئے، اور انہوں نے متاع عقل و خرد کو تاکہ نسیاں پر رکھ دیا، ہر پند و موعظت سے کان بہرے کر دیے اور خوب داد عیش دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے مہلت کی قیمتی لمحے میری نافرمانی میں ضائع کر دیے، اب دوزخ تمہارے لیے تیار ہے، تم اس میں ہمیشہ رہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی اللہ ماشاء اللہ جو کہا نا، سوائے اللہ جسے چاہے گا نجات دے گا، یہ اہل ایمان کے لیے ہے، اور ما بمعنی من ہے۔ وقال ابن عباس الاستثناء لأهل الایمان فما علی هذا
بمعنی من۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر اس وجہ سے یا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یا معاشر الجن، اے گروہ جن والانس اور انسانوں کے، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم، سناتے تھے تمہیں ہماری آیتیں، آیاتی ہماری آیتیں تمہیں سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، تمہاری اس دن کی ملاقات سے، قالوا شہدنا، کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ میں مبتلا کیا تھا انہیں دنیاوی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کفر کرتے رہے تھے۔ بعض نے نولیہ کا یہ معنی کیا ہے کہ دوزخ میں ظالموں کو اپنے اپنے گناہوں کی مناسبت سے دوزخ کے ایک درجے میں اکٹھا کر دیں گے، لیکن علامہ قرطبی نے نولیہ کا معنی نسلط تو کیا ہے، یہاں دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر ظالم تائب نہ ہوئے اور ظلم و تعدی سے باز نہ آئے تو ان پر اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے، ان پر اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اور جب کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو ظالم کی اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا، یعنی اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں مختلف حالات پیش آئیں گے، جب کفار مومنین کے انعام و اکرام اور عزت و منزلت دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے منکر ہو جائیں گے، اور اس خیال سے شاید مکر جانے سے کچھ بنے، یہ کہیں گے خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہوں پر مور لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے۔ اسی کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ اپنے ذات کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو بے ظلم سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ ان کے باشندے بے خبر ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ جب کوئی بستی گمراہ ہو جاتی ہے اور فسق و فجور میں منہمک ہو جاتی ہے تو اچانک اس پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا، اچانک اس پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا، بلکہ سنت الہی یہ ہے کہ پہلے ان کی طرف اللہ تعالیٰ پیغام سنانے والے بھیجے جاتے ہیں جو ان کو سمجھاتے ہیں اور اس گمراہی اور بدکاری سے باز آ جانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ گمراہی اور کج روی پر بزد رہیں تو عذاب نازل ہوتا ہے جو انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ شاید کوئی کم فہم اس غلطی میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی طرف اتنی کوشش سے بلا رہا ہے، رسول بھیجے جا رہے ہیں، کتابیں نازل کی جا رہی ہیں، معجزات کا سلسلہ جاری ہے، تو شاید اس کی کبریائی کا دار و مدار اور اس کی خدائی اور بادشاہی کا انحصار ہم پر ہے۔ اگر ہم نے اسے اپنا رب تسلیم کر لیا تو اس کی خدائی قائم رہے گی، اور اگر اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس کی عظمت و کبریائی میں فرق آ جائے گا۔ چنانچہ اس کا ازالہ کر دیا کہ وہ غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، ہر چیز اسی کی محتاج ہے، ہاں اس کی رحمت بے پایاں اور اس کی شفقت بے نہایت ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے سے بچایا جائے، اور تم میں جو صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کے لیے ایسی شریعت عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہونے سے انسان اپنا اصلی مقام پہچان سکے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔